دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکراتے رہو، یہی داد ہے. چہرے پہ پل نہیں آنا چاہیے، باقی ہاتھ اٹھے نہ اٹھے خیر ہے. لبوں پہ مسکراہٹ رہے. جعفر کھڑا ہے آپ کے ساتھ. فرمایا میں وہ ازلی اور ابدی کاریگر ہوں جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے. پروردگار تو اللہ ہے، تو کن کا مالک ہے. تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے. تیری ایک کن میں کئی کائناتیں چھپی ہوئی ہیں. دو سمندروں کو ملا دینا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو اتنا گھمنڈ کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ملانا بڑی بات نہیں ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں سمندر ملے بھی اور پردہ بھی رہا. اب جو ہاتھ اٹھائے اس ہاتھ نے جعفر کو خرید لیا ہے. مولا کی قسم ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مجھے خرید لیا. پچھلے ماننے والے بھی کبھی کبھی جاگتے رہنا، ساڑھے تو نہ رہنا. داد یہی دیں گے، ہاتھ اٹھے ہے نری. جو رات کے اس وقت ہاتھ پھیل رہا ہے مرشد، اسے حسین کی ماں خالی نہیں جانے دیتی. آپ کی کیا بات ہے جنہوں نے قرآن کو وصول کیا ہے، اور یہی معجزہ ہے ولایت علی کا. دل میں علی ہو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، علی نہ ہو تو پھر مرضی ہے. کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہ کاریگر ہوں، چھیڑا ہے اب چھوڑنا نہیں ہے، جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا. پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، برزخ رہی. دونوں کے درمیان پردہ رہا جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا. ملتے بھی ہیں. مرشد تھوڑا ہاتھ چاہو گیا، میرا حوصلہ بلند ہو گیا اور میں راضی پورے پنڈال تھے. یار آپ کا بیٹھنا محبت ہے، اور میں آپ سے کیا مانگوں؟ بس آپ بیٹھ کے میرے لیے کافی ہے. دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا. مالک گھمنڈ والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مل بھی گئے، پردہ بھی رہا، گھمنڈ کس بات کا؟ اللہ کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ملے بھی، پردہ بھی رہا اور پھر موتی بھی نکلے. شاباش یار، جو جوان یہ بولے انہوں نے قیمت دے دیا. غازی کی قسم، سفیر مولا کی قسم ہے، قیمت دے دی جوانوں نے. رات کے شیشے میں پتہ لاہور میں پڑے تھے تو آج نہیں ملتی. شاہ جمال والے زندہ باد، ہاتھ اونچے ہے نری. دعا تیرے میرے بزرگ بیٹھے دعا کرنا. دونوں سمندر مل بھی گئے. کیا بات ہے یار آپ کی. پردہ بھی رہا، موتی بھی نکلے. لؤلؤ والمرجان. کاش شروع سے کئی باتیں پڑھی جاتی، آج ہمیں اقامے والے راستے نہ ملتے. اگر شروع سے ہی یہی پڑھا جاتا، ذمہ داری لی جاتی، تو آج پتہ نہیں یہ کہاں پہ ہوتے علی کے شیعہ. دھوکہ کیا گیا اور ہم دھوکے میں مر گئے. دھوکہ بھی اپنوں نے کیا، غیروں نے نہیں کیا. اپنوں نے کیا. دھوکہ ہمیں چکرتا ہی اپنا ہے. یہ تو ہمیں دوسروں کے دروازے بجا بجا کے دکھائے گئے اور علی کے دروازے سے یوں موڑ کاٹ کے چلے گئے. جب علی کے دروازے پہ آ گئے تھے تو پھر مرتے وہیں پہ، مرتے وہیں پہ رہتے. دروازہ علی کا، نگاہ کسی اور کی طرف نہیں، نگاہ بھی علی کی نالین پہ رہے. دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا، موتی بھی نکلے. شیعہ تفسیر کا نام ہے مجمع البحرین. اہل سنت برادران کی تفسیر بہت بڑی تفسیر ہے، در منصور. کتابیں دو ہیں، روایت ایک ہے. حسین کے پاک نانا مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت فرمائی سرکار مصطفیٰ نے
کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. انہی آیات کی تلاوت کی کہ اللہ کہتے ہیں میں نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے، پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے. ایک بندہ مسجد کے درمیان میں اٹھا، ہاتھ باندھ کے حسین کی نانا سے کہتا ہے سرکار آپ تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہمیں کیا خبر، مل بحران، مل حجاب، مل لؤلؤ والمرجان، وہ دو سمندر کون ہے، جو پردہ ہے وہ کون ہے، جو موتی ہے وہ کون ہے. مسکرا کے شبیر کے نانا فرماتے سن ان علی والفاطمہ بحران امین. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دیکھو تو صحیح معجزہ ہو رہا ہے نا، مجلس تو نہیں ہو رہی. کہنی چھاتے اللہ میں ایک دفعہ تجھے ہے لری. آپ کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ. فرمایا ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم وانا الحجاب. اور بزرگوں کو تکلیف دینی پڑے گی کیونکہ ممبر نہ ہوتا، مائک نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے، چند بندے ہوتے، ڈرائنگ روم میں ہوتے، پھر تو بات کھلتی یا کھولی نہیں جا سکتی. یہ نہیں کہ کوئی اس میں خطرناک بات ہے، بعد میں پردہ پڑا ہے، ضرورت نہیں پڑ رہی کہ پردہ سرکاؤ. بات سے مہربانی، حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ جعفر کیسے پردہ سرکائے، بس اشارہ سمجھنا ہے، سمجھ گئے تو مہربانی، نہ سمجھے تو پھر صحیح. فرماتے دو سمندر علی اور سیدہ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو برزخ ہے، جو حجاب ہے، وہ میں محمد ہوں. سلام ہے بابا حیدر شاہ جی سرکار اس بندے کو جو اس اشارے کو سمجھائے. قبر تک نوکر رہے گا جعفر و سہلانی کا. فرمایا دو سمندر علی اور سیدہ دو سمندر علی اور سیدہ ہے جن کو اللہ نے ملایا ہے، اور یہ بحرین ہے، برابر کے سمندر ہیں. آپ کے کیا کہنے یار جو اس برابری کو سمجھے ہو؟ ہماری کسی سے کیا کر، جو قرآن کہہ رہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. بحرین پھر تسنیہ کا صیغہ کل بتایا تھا، تسنیہ کا صیغہ عربی میں برابر ہوتا ہے. بحرین یہ دونوں برابر کے سمندر ہیں. بندوں سے علی برداشت نہیں ہوتا. میں سیدہ کے فضائل کیسے پڑھوں، میں عظمت بطول کیسے بتاؤں؟ مختومہ مدد کرنا، آپ تشریف فرمائیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں. سادات عظام کا شاعر ہے، سادات کی بانی ہے، سادات سے بھرا ہوا امام باقا. جو میرے جیسے امتی بیٹھے ہو، ہم مل کر خوش ہو لیں گے. ذرا سادات سے دعا لے لیں. جتنی علی کی صفات ہے ان کے پیچھے وجہ سراب بطول ہے. اللہ اکبر. جی میرے بچوں پہنچ گئے آپ. جو یوں بیٹھا ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہے، جو یوں کر رہا ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے، جو مسکرا رہا ہے اس نے میرے دل میں برف اتار دی ہے، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرا حوصلہ بلند ہو گیا. مثلا علی کعبے میں آئے، اس کے پیچھے وجہ جناب سیدہ ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ علی کا نکاح ہونا ہے جناب سیدہ سے، اور مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکومہ ہوتی ہے. اگر کبھی کبھی بطول ناز میں بیٹھ کر گھر میں کہہ ہی دے کہ یا علی میں وہی ہوں جو مصطفیٰ کے گھر آئی، تو پھر میرا والی علی سر چھکا کے نہیں سینہ تان کے گئے اگر تو مصطفیٰ کے گھر آئی تو میں خدا کے گھر میں آئی. مہربانی مرشد، مہربانی میرے بادشاہ، مہربانی میرے سردار، جرا ہاتھ چاہ سکتا ہے یار. سبحان اللہ. اللہ کا نام بھی علی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور علی سے ہی مشتق ہے علی. جی خود اللہ نے جناب علی کی اماں سے کہا تھا جب بی بی سولہ نے جب کعبے سے بہ رہی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، فاطمہ بنت اسد مبارک ہو تجھے.
کہ تیرے بیٹے کا نام میں نے رکھا ہے نا علی، یہ میں نے کوئی آلہ سے علی نہیں رکھا، اپنے علی سے علی رکھا۔ چھیڑ دیتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو۔ تجھے ہر جوان نے ہے علی۔ بڑے پنڈال کو سلام کر رہا ہوں۔ فرمایا دو سمندر ہیں، ان کے درمیان پردہ میں رسول ہوں۔ میں ہوتا تو ابھی پھر داد دیتا، اگر میں سن رہا ہوتا اور پڑھ کوئی اور رہے ہوتے تو میں ابھی دوبارہ بھی کرتا۔ فرمایا جب بھی یہ ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں، جس لمحے جس وقت ملتے ہیں، میں محمد حکم خدا کے طور پر روحانی اعتبار سے آپ کو سلام ہے یار، پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں، یا جھوٹا ہو یا جھوٹا کر، میدان کھلا ہے۔ سانو سوٹیاں مار مار کے نہ ڈرا، علم سے علم کی بات کر۔ اگر میں قرآن سے باہر جاؤں تو میں اپنی زبان کاٹ کے شاہ جمال کے کتوں کو پھینکوں گا۔ کیا فائدہ اس زبان کا جب منبر آل محمد میں بکواس کرے، جھوٹ بولے؟ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ محمد فرماتے ہیں میں دونوں کے درمیان میں اس وقت ہر وقت موجود ہوتا ہوں۔ جناب جو شیعہ ہو کر بھی ہمیں کہتے ہو کہ 14 ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، آج لائیو کیمرے کے سامنے جعفر جدوئی تسلیم کر کے جاتا ہے کہ بالکل یہ ہم جیسے ہیں، لیکن ایک کام کر، اپنے سونے نو درمیان بٹھا، پھر پیو بن کے دکھا۔ جو میرے اشارے کو سمجھے ہو، جو ہاتھ بلند کر سکتے ہو، اور یار جو کلندر کے نوکر بیٹھے ہو پھیپھڑی کی طاقت لگا لیا کرو۔ بڑے بڑے زمین ہم جیسے ہیں یار، ہم جیسے ہیں۔ ادھر والے بھائی بھی راضی بیٹھے، میں نے سمجھا۔ بسم اللہ، قبلہ دعا کرنا جی، پھر باپ بن کے دکھا، ہم تسلیم کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے میرے مشورے سے تو معاذ اللہ قرآن نہیں بھیجا کہ میں نے شاہ جمال سے نعرے لگوانے ہیں، اس نے اپنی مرضی سے نازل کیے۔ اللہ اکبر۔ مولا لولو والمرجان، فرمایا الحسن والحسین، میرا ایک بیٹا لولو ہے، حسین مرجان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسن مولا کی نسل میں امامت نہیں، حسین کی نسل میں ہے، کیونکہ حسن لولو ہے، لولو موتی ہوتا ہے اور موتی ایک ہوتا ہے۔ مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، یہ جو مرجان ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں یہ سمندر کا ایک پودا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، حسین مرجان ہے۔ آگے چلیں؟ اچھا، فرمایا میں دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں، تو پھر ہم جیسے تو نہ رہنا، جس کی ہم مجلس سے پڑھ رہے ہیں آخری سرکار کی، اسی سرکار کا فرمان ہے، اسی سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہے مولا تیرے حلالی موالی بالکل تازہ دم لگ رہے ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو اور طاقت دے، ہے یہ بالکل فریش، لیکن مولا اور ان کو تازگی دے۔ سرکار قائم فرماتے ہیں، مولا کی قسم، سرکار فرماتے ہیں ہم 14 مخلوق میں ایسے رہتے ہیں جیسے چراہوا بکریوں میں رہتا ہے۔ ادھر والے تو لنگر کرتے ہو کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیا کرو، ہاں کیونکہ لنگر حسین کا ہے۔ بکریاں چرانے والا جیسے بکریوں میں رہتا ہے، ہم مخلوق میں ایسے رہتے ہیں۔ کتنے قریب آ کر سرکار نے سمجھایا ہے،
سمجھنے چاہے تو بچہ بھی سمجھ جائے، نہ سمجھنا چاہے تو بڑا بھی نہ سمجھے۔ فرمایا جس طرح بکریاں چرانے والا چراوا، آپ نے کہا عادت رکھے نہیں ہے، اچھا کدی کدی چلو شابش بھی دے دیں گے، خیر نہیں کچھ نہیں، یہ تو کہڑے پیسے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح بکریاں چرانے والا چراوا بکریوں میں رہتا ہے، کیا مطلب؟ ایسی مثال میرے سرکار نے کیوں دی؟ چونکہ اب جو سمجھے گا بس وہی ہم سفر، چونکہ بکری کی جنس اور ہے، چراہوے کی جنس اور ہے، بکری کی نوع اور ہے، چراہوے کی نوع اور ہے، بکری کی خوراک اور ہے۔ بس اتنی داد کافی ہے میرے لیے۔ چراہوے کی خوراک اور ہے، بکری کی بولی اور ہے، جو چرانے والا ہے اس کی بولی اور ہے۔ مثلا میری 20-25 بکریاں ہیں، جیسے گرمی کا موسم ہے وہ دھوپ میں کھڑی ہیں، میں اندر سائے میں بیٹھا ہوں، اندر سے ان کو میں کہہ رہا ہوں میں دھوپ میں اندر آ جاؤ، نہیں ہے، ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی الحمدللہ۔ اور بھوکی ہو تو گھاس کھاؤ، نہیں کھا رہے، پیاسی ہو پانی پیو، نہیں پی رہی۔ بس میں اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے سید بزرگ کی تشریف لے آئے، انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے جعفر تو کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ میں نے کہا بابا جی بکریاں بھی میری ہیں، مالک ہوں ان کا، میں کر بھی ان کے فائدے کی بات رہا ہوں۔ کیا بات آپ کی ہے جو پہلے پہنچ گئے، کر ان کی فائدے کی بات رہا ہوں، سن نہیں رہی، سن بھی رہی ہیں، مان نہیں رہی۔ انہوں نے کہا ہم تو تجھے علامہ کہتے تھے، تو عقل سے بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بلا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہے اب یوں کرنا پڑ گیا مجھے۔ انہوں نے کہا تو اپنی بولی میں بول رہا ہے، پھر داد تھوڑی کر گئے ہو، بکری کی بولی اور ہے، تو اپنی بولی میں بول رہا ہے، بکری کی بولی میں بول۔ اب پھر جو نہ بولا پھر وہ پیچھے رہ جائے گا۔ میں نے بکری کی ہدایت کے لیے اپنے معیار کو پست کیا۔ شاباش شاباش شاباش، چونکہ میں انسان ہوں، وہ جانور ہے، جو بکری بولی بولتی ہے وہ میری بولی ہی نہیں، وہ جانور کی بولی ہے۔ میں اپنے آپ کو تھلے لے آیا، پست کیا ہے، بکری کے معیار پہ لے آیا، اور پھر بکری کی بولی میں منمنانا شروع کیا۔ میں منمنانا شروع کیا، بس بکریاں پیچھے پیچھے، میں آگے آگے، پانی بھی پی رہی ہیں، دھوپ سے بھی بچ رہی ہیں، گھاس بھی کھا رہی ہیں، بس جو جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے۔ میز بھی پھن لاؤ تو جس داد نہیں دینی اس نہیں دینی، جس دینی اس لفظ پہ بھی دے دینی ہے۔ میں نے بکری کی بولی میں بولنا شروع کیا، اپنے معیار کو پست کیا، بکری کی ہدایت کے لیے، بکری کے فائدے کے لیے بکری کی بولی میں بولنا شروع کر دیا۔ آگے تو بکری کی بے وقوفی، بد دماغی، حرام زدگی، کہ وہ مجھے اپنی بولی میں بولتا دیکھ کے کہے یہ مجھ جیسا ہے۔ جیو یار، آپ کی طرح سمجھدار لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے میری۔ 14 میری ہدایت کے لیے میری شکل میں آ گئے۔ یار جو نہیں پہنچا اس نے پھر کیا پہنچنا ہے؟ میری ہدایت نہیں نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گیا تھا طور پر، اور اللہ سے کہا تھا جلوہ دکھا، اللہ کہاں سے جلوہ دکھائے موسیٰ کو؟ ہے اس میں حوصلہ کہ توحید کے جلوے کو برداشت کرے؟ آپ کے معصومین جو 14 ہیں، ان میں سے آپ کے اور میرے 5ویں مولا کو اللہ نے حکم دیا ذرا محمد باقر ہلکا سا نا چہرے سے پردہ ہٹا، 1 2 3، جسے ہضم نہیں ہوتا علی میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، چونکہ علی ہضم کرنے کے لیے کوئی گولی
टॉफी नहीं खानी पड़ती, शरीफ होना पड़ता है। सरकार अब जो जुमला मेरा खा जाओगे तो मसाइल पढ़ा जाएगा। बिल्कुल मुझे पढ़ते पढ़ते 20-25 मिनट हो गए सरकार, या इससे भी ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। हाथ बांध कर हल्का सा पर्दा तेरे 5वें मौला ने सरकाया, उम्मती मर गए, पहाड़ सुरमा बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए। तब से अल्लाह ने फैसला किया तुम 14 को ऐसे नहीं भेजूंगा। जड़ा थकिया नहीं एक दफा ऊंचा बोले है तकलीफ नहीं देनी आपको, करीब खड़े हैं जी। इनका आना और है, हमारा आना और है जी। जनाब सैयदा से बड़ा सच्चा है हुसैन की अम्मा से सदीक़तुल कुबरा, जिसने सच को सच होना सिखाया, सच को सच होना सिखाया, वो सैयदा है। बीबी से रिवायत है, कसमें खाऊं, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, सैयदा की कसम, हसनैन की कसम, 14 की कसम, 72 की कसम, 12 की कसम, अंबिया की कसम, कुरान की कसम, कलम सर पे रखूं, हाथ में भी ना पकड़ो, झूठ बोलो गाजी मेरी जबान पे फालिज गिरे। इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूँ। जनाब ने बोले तो गाजी से माफी मांग के जाना। जनाब है इशारा, जनाब सैयदा रिवायत फरमाती है कि 3 शाबान को हुसैन दुनिया में है ना बाबा जी, 2 और 3 की जो दरमियानी शब है, मखदूमा फरमाते हैं जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी हुजरे में आके बाबा बैठ गए, और चंद खानदान बनु हाशिम के बुजुर्ग वो भी बाबा के साथ बैठे रहे। कभी ऐसा हो सकता है? यार ना खा जाया करो जुमले कि जिस हुजरे में मैं बैठी थी, अगर ये पैदा हुए हैं, मैं तो अपनी बेटी के हुजरे में नहीं बैठ सकता, मैं किसी की बात तो नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं अली का नौकर हूँ, मुझे जिस तरह से भी समझाना पड़ा मैं जनाब के सामने हाजिर खड़ा हूँ। बीबी कहती जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी में पापा आके बैठ गए, चंद खानदान बनु हाशिम के बुजुर्ग वो भी पापा के साथ बैठ गए, मैं भी बैठी रही, बाबा भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही, पापा भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे। एक दफा फिर कहने को दिल कर रहा है, बुजुर्ग भी बैठे रहे, पापा भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही, बैठे 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 पापा जमीन छोड़ के उठे और हर बुजुर्ग को हुक्म दिया खड़े हो जाओ, हुसैन आ गया। आपकी जवानियां सलामत रहे, बुजुर्ग हाथ उठा रहे, बुजुर्ग की सलामत रहे, हाथ ऊंचे जवाना दे है आपको मैं बाबा कह रहा हूं सर, ये जज्बा इश्क मोहब्बत आले मोहम्मद मौला मजीद इजाफा फरमाए। बद एतकादी का शिकार हम नहीं होंगे और ना होना है। अकीदा छोड़ दे तो किधर जाए? और तेरे आखिरी मौला सरकार कायम 15 शाबान की सुबह को तशरीफ लाए जनाब नरजस खातून की झोली में। 14-15 शाबान की दरमियानी रात कायनात खुश होती है, पता ही नहीं कि क्यों खुश होती है। जबर है मशीयत का, हर मकान पर चरागा है, रोशनी है, खुशबू है, कपड़े हैं, ईद है, सिवियाँ हैं, खाने हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते तो पटाखे तो हैं ना, वो भी तो खुश हो रहे हैं। यानी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारे खुश। और क्या जुमला है ज़हरी साहब का, वो फरमाते थे कि ये शबे बारात है, लोगों के पास बारात है, दूल्हा नहीं है। वाह 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 वाह। इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा तो मुस्कुरा पड़ो यार। चलो सैयद बैठे हो तो नाराज ना होना। हाथ ऊंचे है दरी
صرف ہم ہیں جنہیں پتہ بھی ہے کہ ہم خوش کیوں ہیں. یہ وہ رات ہے شب برات کہ جو پوری کائنات کا حساب کتاب چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، بشر سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر قروبیین تک، پرند چرند حیوان انسان جو بھی ذی روح ہے، پتھر بھی ہے تو ہے، اس کا کھاتا پیش ہوتا ہے تیرے باربے کے سامنے. تھوڑی ہو گئی ہے سید، دستخط کرتا ہے نرجس کا چاند، اس کی زندگی اتنی بڑھا دو، اس کی اتنی گھٹا دو. 1 2 3 فرمائش سید دیئے تھے اور میں پوری کی جا رہے ہیں. یہ جاتا مطلع الفجر، فجر تک فرشتے یوں دفتر لے کے کھڑے ہیں. اسرائیل بھی کھڑا ہے، میکائیل بھی کھڑا ہے، جبرائیل بھی کھڑا ہے. جی سر مارنے والا شیعہ ہوتا ہے، میں اسے شیعہ سے تو نہیں نکال سکتا، وہ مولا کو مانتا ہے، لیکن یہ اچھا ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یوں بھی ہاں ہی ہے نا یار. بندہ ووٹ منگن جائے کسی کو تو بولتا شولتا نہیں، پڑا پھنسیا ہوگا نا. لیکن انہیں آخری دم تک شک رہتا ہے، پتہ نہیں دیتے سوکے نہیں. انشاءاللہ جنت کے دروازے تک خاتم. جی سرکار، اس کا ذہن بڑھا دو، اس کا گھٹا دو، اس کی روح لے آؤ، اس کی نکال دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو شفا ملے گی، اس کو بیماری ملے گی، یا ہوائیں چلے گی یا نہیں چلے گی، اتنی بارش برسے گی یا نہیں برسے گی، یا قحط پڑے گا. سارا حساب قائم کے سامنے. حسین مولا کی قسم ہے. جمعے کا خطبہ جب دیتا ہے ہمارا عالم، شیعہ عالم، اس میں سب کا تعارف کراتا ہے. کل بتایا تھا آپ کو، سرکار مصطفیٰ سے لے کر آخری سرکار تک سب کا نام لیتا ہے، اور اس میں تعارف ہوتا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کا نام لیا تو ایک جملہ ان کے تعارف میں ہے، ان کی شان میں ہے. علی مولا کا نام لیا، پھر ایک جملہ علی کی شان میں ہے. اسی طرح چلتے 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 میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں کہ اشارہ ہے، جسے پتہ ہے بس وہ پہنچ جائے گا. جب قائم مولا پہ آتا ہے اور سرکار کو درود اور سلام بھیجنے کے بعد ایک لفظ کہتے ہیں کیا، کہ یہ وہ میرا قائم ہے روز کل ورا، کائنات جس کی جوتی کے صدقے میں کھاتی ہے. جڑا ہاتھ بار میں سلام پہ کر دے، سر جیتے رہو کہ بلا میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کیا کمال ہو گیا. دنیا نہیں، کائنات، دنیا ایک جہان ہے، یہی کائنات سارے جہان ہے. 18,000 عالمین تو آپ نے سنے ہیں، یہ چھوٹی روایت ہے، اس سے زیادہ عالم ہے. سونے نہیں دوں گا میں، نہ کبھی بھی نہیں. چاہ منگاواں، سبیل کراواں، او پھر کھڑا ہوں. اب مجھے چھیڑ دیا تو بات تو میں پوری کروں گا نا. کائنات جس کے صدقے میں کھاتی ہے. تو اسی درمیانی شب کو سرکار تشریف لائے جناب مخدومہ کی جھولی میں. عصر کے وقت، یعنی 14 شعبان کو عصر کے وقت سرکار عسکری مولا جناب حکیمہ خاتون کے پاس گئے. پھوپھی ہے جناب حکیمہ خاتون کی، حکیمہ خاتون پھوپھی عسکری مولا کی. پھوپھی ماں، جی عسکری بیٹا، ہمارے گھر تشریف لے آئے نرگس کے حجرے میں. عسکری خیریت ہے، اماں ہمارے ہاں مہمان آنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اٹھ گئے، میرا حوصلہ بلند ہو گیا، سادہ نے دعا مل گئی. مہمان آنے والا ہے؟ ہاں ماں.
جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کے پاس تشریف لے اور یعنی چھڑکا ٹانکا نرجس جی بھی مہمان تیرے پاس آنے والا ہے اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. مولا مدد کرنا. جناب نرجس خاتون دیکھ کر کہتی ہے یہ آپ کو کس نے بتایا کہ میرے یہاں مہمان آنے والا ہے؟ عسکری نے مسکرا کے میری مخدومہ فرماتی ہے اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر بات سچ ہے ورنہ مجھے پتا نہیں ہے. اشارہ جو سمجھا ہے پیر تقی شاہ جی جناب پیر حیدر شاہ جی عمران شاہ جی مرشد سرکار میں ان کو سلام کر رہا ہوں. لم تشعر بالثقل الحمل مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مہمان بچہ آنے والا ہے. پورے گھر کو پتہ ہوتا ہے خاندان کو پتہ ہوتا ہے. یہاں سکی ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا تو پھر تیری طرح تو نہ ہوئی. میں اپنے جملے کی مرشد دلیل دینے لگا ہوں. اس بچے سے لے کر سفیر تک وہ آخری تک ادھر والے جو سردار بیٹھے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں اپنی جملے کی میں دلیل دینے لگا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے قائم کا مقتدی ہے. پیچھے پڑے گا قائم آگے پڑے گا. شیعہ قوم کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جو پیش نماز ہوتا ہے وہ عدل میں علم میں حلم میں انصاف میں تقوی میں شرف میں عزت میں. اگر مقتدی سے افضل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. مقتدی سے پیش نماز افضل ہوگا پھر پیچھے پڑھی جائے گی. یہ آگے پڑھا رہا ہے میرا قائم پیچھے پڑھ رہا ہے عیسیٰ جو مقتدی ہے. میرے بچے میرا تعاون کرنا جو مقتدی ہے میرے قائم کا اس کی پہلی صفت ہے کہ وہ نطفے سے پاک ہے. جو پہنچا اسے غازی کا واسطہ ہاتھ اٹھا لے جو نہیں پہنچا اسے بھی غازی کا واسطہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے. عیسیٰ نطفے سے پاک ہے بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لایا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا جو بیٹا عیسیٰ اس کا باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے نطفے کا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. جس کا مقتدی نطفے سے پاک ہو وہ بارواں خود کیا ہوگا. ہاتھ اونچے ہر جوان دے حیدری. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. آپ نے میرے ساتھ تعامل کیا ہے. قائم کا مقتدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی ہے. ہوں کہ ہم سارے آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو. جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس وہ ہماری موجیں ہی موجیں ہیں. ہم جیتے ہوئے بھی جیتے رہتے ہیں مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. اس کا مقتدی نطفے سے پاک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مہربانی تو خود اس کو کیا کہوں. اگر عیسیٰ نطفے سے بغیر آیا ہے دنیا میں اور قائم کے بارے میں معاذ اللہ کہا جائے وہ پیدا ہوا ہے تو پھر کیسے نماز پڑھائے گا. ایک صفت کو میں قائم کی کم نہیں کرنی پڑے گی اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے مقتدی کی ایک دوسرا کام بھی کرتا ہے حضرت عیسیٰ کہ وہ مٹی کے پرندے بناتا ہے پھونک مارتا ہے. عیسیٰ مٹی گوندے تو پرندے بنتے ہیں. علی مٹی گوندے تو آدم بنتا ہے. ابھی تک چوتھے آسمان میں بیٹھا ہوا ہے تیرے قائم کا مقتدی ہے. اچھا ساری رات جناب نرجس اور جناب حکیمہ خاتون ایک ہی حجرے میں رہی دونوں بیویاں. جناب حکیمہ خاتون سے سامرا کی عورتوں نے پوچھا اور جناب حکیمہ خاتون چھوٹی بیوی نہیں ہے. کچھ عرصہ غیبت صغرا میں قائم کی نیابت کرتی رہی ہے. لوگ آ کر جناب حکیمہ خاتون کے پاس مسئلے رکھ جاتے تھے پھر بی بی جناب قائم سے ملاقات ہوتی ان سے پوچھ کے پھر لوگوں تک پہنچاتے. چھوٹا
کا شرف نہیں ہے. ایک ہی حجرے میں رہے. اور جی دعا کرنا تھک نہ گئے اللہ کرے جوان. جناب حکیمہ خاتون سے سامنے کی عورتوں نے پوچھا بی بی ساری رات آپ نرجس کے حجرے میں رہی ہیں, آنے والا کیسے آیا؟ قائم تو دنیا میں ہے تو کیسے آیا؟ بی بی کہتے مجھے کیا پتا کیسے آیا, میں تو سو گئی تھی, مجھے تو نیند آ گئی تھی, میں تو نرجس کے چھوڑنے پہ جاگی, مجھے نرجس نے کہا پھوپھی میں آپ سو گئی ہیں, وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہاتھ نیچے کر لو یا اوپر کر لو, بات میں کرنے لگا ہوں. جب حکیمہ خاتون یہ جواب دے کے چپ ہوئی تو پھر مستورات نے جناب نرجس خاتون سے پوچھا بی بی چلو آپ تو سکی ماں ہیں, آپ ہی بتا دیں کہ کیسے آیا. بی بی کہتی ہے مجھے کیا پتا کیسے آیا, مجھے بھی اونگ آ گئی تھی, یوں آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت میری آنکھ کھلی جب میرے دائیں پہلو میں ایک بچہ سر سجدے میں رکھ کر شہادت والی انگلی آسمان کی جانب کر کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین علی ولی اللہ. یا قائم کی ریت سے نکل, ورنہ تیرا قائم سجدے میں علی کا نام لیتا ہے تو تشہد میں بھی نہیں. تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو, ہاتھ اونچے, حیدری ہاتھ اونچے, حیدری. یار آپ کی کیا بات ہے, ان کی کیا بات ہے, ہر حلالی کی کیا بات ہے, رات ہے دن میں, سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں گواہی دیتا ہوں میرا نانا محمد اللہ کا رسول ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں میرا باپا علی مومنین کا امیر ہے, اللہ کا ولی ہے, میرے نانے کا وصی ہے, بلا فاصل خلیفہ ہے. اللہ اکبر. بس کل یار کل آپ لیٹ ہو گئے, بہت دیر ہو گئی. وہ جو تھوڑا سا ہے نا اسے بھی پھیلایا جائے, بہت زیادہ ہے. حضرت علامہ علی ابن طاؤس, نام سنا ہوگا یا نہیں سنا تو مجھ سے سن لو, چھوٹا نام نہیں ہے, بہت 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 بڑا نام ہے علم کی دنیا میں. ہر شب جمعہ حضرت علی ابن طاؤس کی مدرسے میں نہیں پڑھا, ہر شب جمعہ سامرا سرداب مبارک کی جو سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اسی سرداب کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور ڈائریکٹ بارہویں سے علم لیتا تھا. یعنی اللہ کے شاگرد کا شاگرد ہے. چھوٹا عالم نہیں ہے. ویسے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہوا ہے. علی ابن طاؤس کا حوالہ اس لیے دیں کہ جو لائیو سن رہے ہوں گے چلو گھومیں گے تو صحیح ہے. جو ہمیں گالیاں شالیاں دیتے ہیں بسم اللہ تلاش کریں. علی ابن طاؤس چھوٹا نام نہیں لیا, رد ہی نہیں. وہ کہتا ہے ایک دن اتوار کا دن تھا, اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں, نجف, اتوار کے دن طواف ہو رہا ہے علی کی غریبہ. بابا جی کیا کہیں, اس نے کہا, اس نے بھی کہا کہ پڑھو تو, ورنہ میں چھوڑ رہا تھا. کسی معرفت والے کی آنکھ نے ڈھونڈ لیا کہ یہ قائم کھڑے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں علی ابن طاؤس لکھ رہے ہیں یہاں. اب کیسے کھڑے ہیں مولا؟ حضرت علامہ علی ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ سرکار قائم یوں اپنے دادا کی زری کے سامنے کھڑے, شہادت والی انگلی زری کی طرف کی ہوئی ہے, اور مولا اپنے دادا سے زیارت پڑھ رہے ہیں اپنے دادا کی. پہلے تو یہیں لطف لو کہ علی علی کے سامنے کھڑا ہے,
حجت حجت کے سامنے کھڑا ہے، امام امام کے سامنے کھڑا ہے، ولی ولی کے سامنے کھڑا ہے، جو پردے میں ہے وہ وجہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور علی سے قائم کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، یہاں سے شروع کیا۔ اب ساری زیارت نہیں پڑھی جائے گی، وقت سمٹ گیا ہے، 70 سننا تو بڑی بات ہے، ساری زیارت پڑھتے 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 اب وہ سن رہا ہے معرفت والا کہ قائم علی سے کیا کہہ رہا ہے، پڑھتے 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 کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا یوم الاحد، مولا آج احد کا دن ہے، اتوار ہے، تو اتوار پہچان لو، ھذا اسم کا، انا جارو کا، انا ضیفوں کا، اجرنی فی ہے ازفنی فی ہے۔ سرکار فرماتے مولا آج احد کا دن ہے، یا اسے بھیج یا ہمیں اٹھا۔ نہیں سنتے زمین والے علی، سارے جس کو دیکھو وہ خدا بنا ہوا ہے اپنے مزاج میں، مولا کی قسم ہے۔ قائم علی سے کہہ رہے ہیں آج احد کا دن ہے، وہ اسموں کا، یہ تیرا ہی تو نام ہے۔ نہ ہوں زیارت میں جملے، صبح چھری لے کے میری زبان کاٹ لینا، مولا یہ تیرا نام ہے، تیرا اسم ہے، کیونکہ علی اللہ کا مظہر ہے، پریشان نہ ہو جانا، توحید علی سے ظاہر ہوگی، اللہ کی ہر صفت علی سے ظاہر ہوگی، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں، علی اللہ نہیں ہے۔ اب کسی کا ہاضمہ کمزور ہو جائے اور چر کر جائے کلیجہ، یا ظرف الٹ جائے، زیادتی ڈل جائے، چھلکنا نہ جائے ظرف، اس لیے ظرف پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ضبط کا پیمانہ نہ لبریز ہونا نہیں چاہیے۔ مولا آگے کیا فرماتے ہیں؟ انا ضیفوں کا، مولا میں آپ کا مہمان ہوں، انا جاروں کا، میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ نہیں صحیح، نہیں صحیح، یا آپ آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، یا پھر میں اڑ گیا ہوں اور جناب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ قائم کہہ رہے ہیں میں آپ کی پناہ میں ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، اجرنی فیہ ازفنی فیہ، آج مجھے پناہ دو، میری میزبانی کرو۔ جس کی جوتی کے صدقے میں کائنات پناہ میں ہے، وہ خود علی سے کہہ رہے ہیں مجھے پناہ دو۔ جی 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 جو ہاتھ اٹھ گئے بس یہی میرے بچ گئے، ورنہ رات کے اس وقت اتنے داد نہ ملتی ہے نہ مل سکتی ہے، یہ صرف قائم سرکار کی جوتی کے صدقے میں معجزہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی تازگی دم میں بیٹھے اور میں بھی آپ کے سامنے حاضر کھڑا ہوں، اور فرماتے ہیں میری میزبانی کیجیے۔ مثلا میں آپ کا مہمان، آپ میرے میزبان، آپ میرے مہمان، میں آپ کا میزبان۔ میزبان کے ذمہ ہوتا کیا ہے؟ کھانا پینا، بستر، آرام، سکون، حفاظت، یہ میزبانی کے اصول میں ہے۔ مہمان کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ، کھانا بھی آپ کے ذمہ، پینا بھی آپ کے ذمہ، سونا بھی آپ کے ذمہ، سکون بھی آپ کے ذمہ، چونکہ آپ کا مہمان ہے وہ۔ قائم علی سے کہہ رہا ہے میں آپ کا مہمان ہوں، کیا مطلب؟ مجھے کھانا دو، نہ 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 ابھی کہاں، مجھے پانی دو، میری حفاظت بھی آپ کرو۔ جس سے مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ مانگے اسے قائم کہتے ہیں، جس سے قائم مانگے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ زندگی باقی تو پھر کل پھر آپ کی